کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے سجاوت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے حمیت ناز کرتی ہے مروت ناز کرتی ہے حمیت ناز کرتی ہے مروت ناز کرتی ہے شہ خوباں پہ ہر خوبی وہ خصلت ناز کرتی ہے شہ خوباں پہ ہر خوبی وہ خصلت ناز کرتی ہے کریم سے کیول پر کرامت ناز کرتی ہے جہان حسن میں بے کچھ نرانی شان ہے ان کی جہان حسن میں بھی کچھ نرانی شان ہے ان کی نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے بشیر سماعت فرمائیں شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے شعر آخرات کی سماعتوں کے حوالے خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہو خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں میں ہوں قسمت پہ نازا مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے میں ہوں قسمت پہ نازا مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں پڑی گئے صلی علی نبینا صلی علی مدن اب تو نہ روک گلی عادتیں سنگ بگڑ گئی اب تو نہ روک گلی ہاں عادتیں سنگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں اور غم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے غم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر نہ جائے غم ہے تو رضا میرا ستم جرم
پگر لجائے ہمیں کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شافع محشر حبیب کبریا کی انگلیاں، مالک کل ہیں امام الانبیاء کی انگلیاں، چاند دو ٹکڑا ہوا، سورج بھی آیا لوٹ کر، اٹھ گئی ہے جس گھڑی نور خدا کی انگلیاں، پیاس کی شدت بڑھی تو جانثاروں کے لیے چشمہ رحمت بنی ہے مصطفیٰ کی انگلیاں، اور دشمنان مصطفیٰ کے واسطے ہر دور میں تیر ہیں تلوار ہیں احمد رضا کی انگلیاں۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے عمدۃ الواعظین حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ کل کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اسے اور آج کی دونوں آیتیں اسے ملا لیجئے، اور سرکار کی حدیث تو میں نے نکاح کا پورا خطبہ پڑھ دیا ہے۔ یہی تین آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اور ساتھ میں سرکار کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیات اور حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ اور مفہوم سنیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانا جیسی کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، گھما پھرا کر کے، تکڑم کر کے، خرافات کر کے، پیچ در پیچ بات ڈال کر کے آدمی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سیدھی بات کر بندے، مسلمان ہے نا تو سیدھی بات کیا کر۔ گھماؤ، چکر ڈالنا، پیچ ڈالنا، اس سے باز آ جا۔
قولوا قولا سدیدا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تیرے عمل ٹھیک کر دے گا۔ اگر تم نے سیدھی بات کرنی شروع کری نا تو اللہ تیرا عمل ٹھیک کر دے گا، عمل۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ ہم تو ہم ہیں، اولیاء، بزرگان دین، شہداء، صالحین، صحابہ، تابعین، انبیاء، مرسلین، جبکہ وہ معصوم ہیں، پھر بھی سب یہی دعا مانگا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح میرا پاکیزہ طریقہ ہے، تو جو اس کو فالو کرتا ہے وہ ہمارے نقش قدم پر ہے، اور جو اس سے منکر ہو جائے، اعراض کر لے، منہ موڑ لے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے ہر قوم، ہر مذہب، ہر دھرم کے نزدیک شادی بیاہ کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور پایا جاتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں نکاح ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔ اس کے بغیر دو اجنبی مرد اور عورت ایک ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے جب سے لوگ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں تو وقت سے پہلے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام یہ بھی ہے، کل مغرب میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، حضرت میرے بچے کی شادی ہوئی ہے لیکن شادی ہونے سے پہلے اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو کیا نکاح ہو گیا؟ کسی مولانا نے بتایا ہوگا نکاح نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھئی وہ ایسا ہوا کیوں؟ بولے وہ پہلے سے جو منگنی ہو گئی تھی نا، انگیجمنٹ ہو گیا تھا، تو آدان پردان نہیں ہوتا ہے، موبائل دلانا، گفٹ خریدنا، اور کوئی جب جنم دن کا اوسر آتا ہے نا تو بڑے بڑے قیمتی تحفے تحائف پیش کرنا، یہ اس طرح کی حماقتوں کی آدان پردان ہوتی ہے، اور لوگ اس جنگلی پن کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ حیرت بالائے حیرت، بے شرمی بالائے بے شرمی یہ ہے کہ گھر کے ماں باپ بھی اس بے شرم رسم و رواج کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ گویا جس ماحول میں اس طرح کا جنگلی پن پایا جائے تو یہ کوئی مایوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس نے کہا حضرت نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے نکاح تو ہو گیا یار، لیکن اگر اسی کا بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو اس کے ساتھ وہ ہم بستر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی اور کا بچہ ہے اور کسی اور سے نکاح ہوا ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اور نفاس کے دن گزر نہ جائیں تب تک وہ اس کے ساتھ خلوت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ میری مائیں بہنیں بچیاں اور سمجھ لیں۔ مان لیجئے کہ کسی کے بچہ ہے نا تو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو۔ مسئلہ یہ سن لیجئے، لڑکا ہو یا لڑکی، صرف 2 سال دودھ پلانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، صرف 2 سال۔ 2 سال کے اوپر اگر ایک چسکی بھی دودھ لڑکی یا لڑکے کو ماں اپنا پلاتی ہے تو یہ ناجائز و گناہ ہے۔ سن لیجئے، تھوڑا دماغ میں بٹھا لیجئے گا، اس لیے کہ یہ مسئلے مسائل کوئی مولانا بتاتا نہیں ہے۔ میں بھی چاہتا تو میں بھی خوب توڑ تاڑ کے تقریر کر دیتا، لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نند اور بھاوج میں، بھاوج کا بھی بچہ ہے، نند کا بھی ہے، دونوں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔
بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ نند گھر میں نہیں ہے, بچہ رونے لگ گیا, تو بھاوج نے دیکھا بہت تیز رو رہا ہے تو لاؤ اپنا دودھ پلا دیں. کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے, بھاوج نہیں ہے تو نند اپنا دودھ پلا دیتی ہے. اسے یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اب ان دونوں کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے. یہ بلا میرے ساتھ بھی پیش آئی تھی. جس دن میری نانی کا دودھ میں نے پیا ہوا تھا, اور جس دن میرے ماموں کی لڑکی پیدا ہوئی نا, اس دن آئے وہ تشریف لائے بڑے خراما میرے گھر پہ, تو اپنے یو پی میں ہمارا اڑمچ کر دیا رہے, مطلب یہ لڑکا جو ہے نا, یہ شمس الدین, یہ ہماری لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے. بڑے خوش تھے سب, اماں ابا خاندان کے سارے لوگ. میں بھی ہندی چندی پڑھ رہا تھا, 9th میں 10th میں پڑھ رہا تھا. اگر میں بھی شاید ہندی وندی پڑھتا رہتا تو شاید اس گناہ کا کلنک میرے سر پر بھی آتا. اللہ نے بچانا منظور تھا تو اس تعلیم سے خدا نے دل میں نفرت پیدا کی, کہا تو مولانا بن جا. اس لائن میں آ گیا. پڑھتے جب میں سادسہ جماعت میں پہنچا اور شرح وقایا میں نے پڑھنی شروع کی, تو یہ مسئلہ رضاعت جب میرے سامنے آیا تو میں نے مفتی صاحب سے استفتاء کیا, حضور ایسا مسئلہ اگر ہے تو اس کا کیا تو فرماتے نکاح حرام 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 اشد حرام. جب میں نے اس فتویٰ کو لکھوا کے اپنے گھر بھیجا نا, اوہو ٹمپریچر اتنا ہائی, اللہ اکبر, ہاں گولی مار دیں گے, جان مار دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اب اس بندے کے سامنے دو ہی آپشن تھے, یا تو آنکھیں موند کر کے حرام کاری پہ آدمی آمادہ ہو, اور یا پھر بغاوت کرے. دو آپشن تھے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ قانون اسلام میں ماں باپ کی کیا کسی کی نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی ماں باپ یہ کہتے ہیں تم دین کے خلاف کام کرو تو ماں باپ کا یہ کہنا نہیں مانا جائے گا. اگر کوئی مانتا ہے تو وہ مجرم ہے, فعل حرام کا مرتکب ہے. تو میں نے بغاوت کی اس سلسلے میں. تو اس کو مسئلہ رضاعت کہتے ہیں, دودھ پلانے والا مسئلہ. یعنی کہ میں نے اپنی نانی کا دودھ پیا تو اب میری شادی نہ تو میرے ماموں کے لڑکیوں سے جائز ہے, نہ میری شادی میرے خالہ کی لڑکیوں سے جائز ہے. ایسے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا سنا, لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. ان کے 3 4 بچے ہیں عورتوں کے. تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کم از کم یہ مسئلہ ذہن نشین رہے, اور آپ سے جو بھی عورتیں ملے کم از کم ان کو یہ مسئلہ شیئر کیجئے. خدا کے لیے ایسی حماقت مت کرنا, کبھی بھول سے رشتے طے ہو جائیں, دماغ میں بات نہ ہو تو جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص مسکین ہے جس کے پاس کوئی بیوی نہ ہو, وہ مرد مسکین ہے جس کے پاس عورت نہیں, وہ عورت مسکینہ ہے جس کے پاس کوئی شوہر نہیں. کسی بھی عورت کو ایک گارجین چاہیے ہوتا ہے زندگی میں, ایک سر کا سائبان چاہیے ہوتا ہے, اور اس سائبان کو شوہر کہا جاتا ہے. اور کسی بھی گھر کو خوبصورت ساتھ سجانے والی ایک خاتون کی ذمہ داری جو ہوتی, وہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے وہی ایک گھر کو خوبصورت جنت بنا سکتی ہے. لوگوں نے بڑی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ پہلے تو معاشرے میں ننگا پن, عریانیت, بے حیائی, بے شرمی کو فروغ دیا. کنڈیشن یہ آ چکی ہے کہ لوگ بالکل کپڑے اتار دینے کو تیار ہیں. حیرت ہوتی ہے وغیرہ میں, ایئرپورٹ پہ, ریلوے اسٹیشنوں پہ, بڑے بڑے مال میں آپ جائیے, ساحل سمندر پہ آپ جائیے تو لگتا یہ سب جانور کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں. شکل تو ان کی انسانوں جیسی ہے, ہاتھ پیر تو انسانوں جیسے, آنکھیں منہ چہرہ انسانوں جیسا. بھائی یہ جانور ہے, جانور ایک دم. کپڑے سپڑے سب اتار کر کے پورے جانور بن چکے ہیں لوگ, اور دنیا اس تیاری میں ہے کہ اس جانور پن کو اور آگے بڑھایا جائے.
جبکہ اسلام کہتا ہے الحیا شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. جس مرد کی شرم ختم ہو جائے وہ بے حیا مرد ہوتا ہے، اور جس عورت کی حیا مر جائے وہ بے شرم عورت ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے حرمت و تقدیس کے حوالے سے یہ فرمان صادر کیا. پہلے مردوں کو پرتیبند لگایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ فرماتا مصطفیٰ تم مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. پہلے مردوں کو پابند کیا گیا، اس کے بعد عورتوں کو اللہ نے پابند کیا. مصطفیٰ مومنہ عورتوں سے فرما دے وہ بھی اپنے نظریں نیچی کر کے چلا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرا کریں، مگر جو خود ظاہر ہے. آج نقاب دیکھ لیں، آپ پہنے جانے والے کپڑے آپ دیکھ لیں، جسم کا ہر حصہ باہر سے اتنا اوپن ہے کہ سور داس بھی لگتا ہے کہ یہ بالکل اوپنلی طور پر زندگی لوگ گزار رہے ہیں. ابھی کلکتہ ایئرپورٹ بیٹھے 50 ایک نظر تو کہیں نہ کہیں پڑی جاتی ہے، اس کے بعد جھکا لینا پڑتا ہے، اور ایک نظر شریعت نے معاف بھی کیا ہوا ہے، اور سامنے نہ دیکھو تو بھیڑ جاؤ کسی سے، ایسے بھی ٹکرا جاؤ. کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایکسٹرا ایک شرٹ ہے سفید قسم کا، اور وہ یہاں تک لٹک رہی ہے، اب بات یوں کرے جا رہی، یوں کرے جا رہی. تو لٹکایا کیوں ہے؟ بے شرم. اب پورے ایئرپورٹ پر جہاں پر ہمیں مطلب انٹر ہونا ہوتا ہے بورڈنگ کرنے کے وقت میں، وہاں تک 10 مرتبہ اس مردودہ نے چکر لگائے، 10 مرتبہ. اور ایسے کتنے لوگ تھے جن کے یہ حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاپر پہنے ہوئی ہیں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی پینٹوں کی سائز بھی ہے کہ ہم مردوں کو بھی دیکھتے، کبھی کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے نا، تو پینٹیں ان کی شرٹ اتنی چھوٹی ہے وہ یہاں تک تشریف لے آتی اوپر، اور پینٹوں کا حساب ایسا ہوتا ہے یوں چونچ نما یہاں سے لے کر کے اور دبئی تک سرنگ دکھتی ہے. بے شرم اپنی نماز بھی خراب کرتا ہے اور پیچھے والوں کی نماز بھی خراب کرتا ہے. مسلمان ہو آپ، خدا کی دہلیز کرم پہ سجدہ کرنے آئے ہو، اللہ کو راضی کرنے کا تم نے ایک جو ہے اسلام کا طریقہ اپنایا ہے، اور تمہیں یہ شعور نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کس ڈھنگ سے اللہ کی دہلیز کرم پہ آنے کی ضرورت ہے. اب بار بار وہ یوں اب وہ اتنی بڑی ہے بھی نہیں ٹاپر تو جو ڈھکی جائے تو یوں خامخواہ یوں کوچ کھینچے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ لوگ اس بے حیا کو بار بار دیکھیں، بے شرم کو، تاکہ ان کے اندر کا جو ہے جانی شیطان ہو وہ شیطان اور زیادہ اتےجت ہو. یہ فکر دنیا کے اندر پیدا کی گئی ہے. ہائے افسوس مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، ضمیر مر گیا. جن کے یہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلمانوں تم تو یار کم از کم مسلمان ہو، تمہیں اپنے نبی کا فرمان کا پتہ ہونا چاہیے. ماؤں بہنوں تمہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد تمہیں حساب کتاب دینا ہے نا. اپنی قبر میں اکیلے ہی جاؤ گی نا، تمہارا ابا، تمہارا دادا، تمہارا شوہر کوئی نہیں جائے گا، تو تم کیا حساب دو گی اللہ کے دربار میں؟ اللہ کی پکڑ زندگی میں بار بار آتی ہے. اللہ بار بار متنبہ کرتا، شاید اب بندہ سدھر جائے، شاید اب سدھر جائے، شاید اب سدھر جائے. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب بہت ہو جاتا ہے نا تو ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ ایسی سخت آتی ہے نا کہ وہ مقام عبرت بن جاتا ہے. دنیا کہتی ہے اور اللہ کی خطرناک پکڑ آ گئی ہے. اس لیے میرے آقا پہ پیارے پیارے دیوانوں، اسلام کے شہدائیوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، کم از کم تمہیں یہ احساس مرتے دم تک ہوتے رہنا چاہیے
तुम एक मुस्लिम कैंडिडेट हो, मुस्लिम फर्द की बच्ची हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, बेटे हो और बाप हो, तुम्हें एहसास होना चाहिए इसलिए कि वो कौमें जिनके पास आखिरत का कोई तस्वुर नहीं है, उन्हें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन हमने तो दुनिया में जो हम आए हैं ना, दुनिया मजरउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। हमने जो खेत में बीज डालना है, ये पौधे जो उगेंगे ना, इस खेतियों का फल हमें मरने के बाद देखने को मिलेगा। तो तुम में से जो जितना चाहे खेती और जैसी खेती करना चाहे, अल्लाह ने छूट दी है। हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाई है, पैरों में बेड़ियां नहीं डाली हैं, अकल दे दी है परवरदिगार ने, अच्छी बुरी चीज की तमीज दे दी है, डायरेक्शन के लिए कुरान दे दिया है, और डायरेक्टर के हैसियत से पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमा दिया है, और उनकी तालीमात अहादीस और सुन्नत की रोशनी में हमारे सामने अज़हर मिनश शम्स हैं। अब भी हम सूरदास पगलाए हुए हैं, तो हमारी तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम बनफ्से नफीस खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो ये जसारत क्यों पैदा हुई? एंगेजमेंट होने के बाद बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या 18 साल तक तुम मर गए थे? अब तक कैसे बर्दाश्त किया था? तुम्हारे जनाजा निकल गया था? बट नहीं, एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या लॉजिक पेश करते हैं बेटे हैं, बट सिर्फ बात करते हैं मोबाइल पे और कुछ नहीं करते हैं। ये क्या हुआ? अभी जो सवाल कल मेरे सामने आया है, ये अंडरस्टैंडिंग तो है? जितने भी शादी.com हैं उनको आप सर्च कीजिए और पूछिए उन शादी करवाने वालों से। अक्सर ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियां हैं जिनके रिश्ते महीना 2 महीना शादी के बाद टूटे हैं, 6 महीने के बाद टूटे हुए हैं, अब फिर किसी दूसरी शादी के इंतजार में है। क्यों ऐसा होता है? निकाह एक पाकीज़ा दस्तूर इस्लाम का है, इसकी बरकतें खत्म मत कीजिए। जब तुम्हारा निकाह हो जाए तो उस रात में ही बात कीजिए और मुलाकात कीजिए। अल्लाह जो इसकी बरकतें अता फरमाए, तुम संभाल नहीं सकते हो, उसे संभाल नहीं सकते हो साथियों। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं कि उनका बाप कौन है। लाखों की तादाद में। हमने 1993 में एक लेख पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था मैंने नई दुनिया में गालिबन, कि अमेरिका, ब्रिटानिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह में 60 लाख बच्चे, 55 लाख बच्चे हैं जो पता नहीं उन बेचारों को मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। अपने नफ्स की अय्याशी को बरूए कार लाने के लिए उन बच्चों को तुमने कलंकित कर दिया जो मुआशरे में सर उठाकर जीने का हक नहीं रखते हैं। किसी शायर ने क्या बड़ा अच्छा शेर कहा था, वो वक्त भी देखा है दुनिया की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आखिरकार इस्लाम में ये सजा क्यों मुतय्यन है? अगर किसी गैर शादी शुदा ने जिना किया तो उससे 100 कोड़े मारे जाएं, चाहे मर जाए चाहे जिंदा बचे। और किसी शादीशुदा ने ऐसा काम कर डाला है तो इस्लाम का कानून ये है कि उसे इतना गाड़ दो जमीन में कमर तक, और गुजरने वाले इतना पत्थर मारे, मार मार के इतना मारे कि मर जाए वो। क्यों? इस्लाम सिर्फ शादी का तस्वुर नहीं देता है, इस्लाम एक पाकीज़ा नस्ल को मंजरे आम पर लाने का तस्वुर देता है। एक ऐसी नस्ल वजूद में आए जो सर फख्र से उठा के बोल सके मेरा बाप कौन है और मेरी मां कौन है। शायद आपको पता ना हो, हजरत खुनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बड़ी पाकीज़ा सहाबिया है नबी की। 4 लड़के जवान थे उनके। उनका काम क्या था? जब इस्लाम कबूल ना किया था उन्होंने, तो वो रोने का ठेका लेती थी। जैसे अभी कुरान खानी का ठेका होता है, आयत करीमा का होता है, ठेकेदारी
10 آدمی 15 آدمی لے کے آئیں گے, آیت کریمہ پڑھ لیں گے, قرآن خوانی کر لیں گے, ٹھیکیدار لے کے آتا ہے. ایسے ہی عربستان میں رونے کا ٹھیکہ ہوتا تھا. ایک عورت اس کی لیڈر ہوتی تھی, 15-20 عورتوں کو لے کے آتی تھی, جس کے ہاں موت میت ہوتی تھی, 2-4-5-10 گھنٹہ یا 2-4-5 دن روتی تھی, اور جو نذرانہ طے ہوتا تھا وہ نذرانہ وہ رو دھو کے لے جاتی تھی. حضرت خنسا کا یہی کام تھا. شوہر شہید ہو گئے تھے, 4 بچے جوان تھے. قادسیہ کے جنگ کے موقع پر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, لیکن 4 بیٹوں کے ساتھ میں وہ جنگ میں شریک ہوئیں. صبح کل جنگ ہونے والی ہے, شام کے وقت اپنے 4 بچوں کو بلایا. فرماتی بیٹو, میں نے تیرے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی ہے. میری ماں بہنوں ذرا غور سنیے, میرے بیٹو میں نے تیرے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی ہے. تم فخر سے یہ کہہ سکتے ہو تم ایک باپ اور ایک ماں کے وفادار بیٹے ہو. میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میدان جنگ بالکل شباب پر ہو تو تم 4 مارکے کازار میں کود جانا. خبردار کسی بھی بیٹے کے پیٹھ پر زخم مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. اگر پیٹھ پر کسی کے زخم دکھا تو میں حشر کے میدان میں تمہارا دامن اللہ کے دربار میں پکڑوں گی. جو مائیں اس طرح پاکیزہ ہوتی نا اور اپنے سینے کا پستان کا دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو, وہ مکمل کانفیڈینس رکھتی ہیں کہ میری اولاد اسی میں نیچر کی جو ماں نے تعلیم دی ہے. مارکے کا آزار گرم ہوا, 4 کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. سوچئے اگر جس ماں کا بچہ ہی آخری سہارا ہو, وہ بھی نابینا ماں, اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی. لوگوں نے بتایا کہ آپ کے 4 بچے شہید ہو گئے. کہا بچوں کی لاشیں کہاں ہیں, میرے کو اس کے پاس لے چلو. گئیں, بیٹھی لاشوں کے پاس. ہر بچے کو ایسے ہی لٹایا گیا تھا کہ سینہ ان کا آسمان کی طرف تھا. سر سے لے کے پیر تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹول کے اندازہ لگا کتنے زخم لگے ہیں. اس کے بعد فرماتی ذرا ان کو پیچھے پلٹیے صحیح, میں دیکھوں پیٹھ میں کوئی زخم تو نہیں آئے. نبی کے صحابہ نے ان کو 4 کو واپس الٹا پلٹ دیا. سر سے لے کے پیر تک انہوں نے دیکھا کسی کی بھی پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں آئے تھے. کھڑی ہوتی ہیں اور کیا کہتی ہیں, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے بیٹوں نے میرے دودھ کی لاج رکھی ہے. میرے بچوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے. جتنے زخم آئے ہیں وہ سینے پہ آئے ہیں, پیٹھ پر کوئی زخم دکھائی نہیں پڑا. اللہ تو گواہ ہے نا, میرے بچوں نے میری طرف سے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی, دھنی تلوار کے میدان کے غازی. وہ مائیں جب بھی لیتی تھیں بلائیں, دیا کرتی تھیں بیٹوں کو دعائیں. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی, شہادت پہ ہو آخر زندگانی. یہ مزاج تھا اس دور کی ماؤں کا, اس دور کے بچوں کا. کیا ہمیں بھی کچھ احساس ہوگا اس کا ہماری ماں اور بہنوں کو؟ اپنا آئیڈیل کسی ناچنے والی رقاصہ کو مت بناؤ. اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو مصطفیٰ کی شہزادی خاتون جنت کو بناؤ. آئیڈیل بنانا ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بناؤ. آئیڈیل بنانا ہے حضرت زینب کو بناؤ, رقیہ کو بناؤ, ام کلثوم کو بناؤ, یہ وہ حضرت عائشہ کو بناؤ جن کا پاکیزہ کردار زندگی کا یہ رہا ہے. رہتی دنیا تک کوئی بھی عورت ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ شخص مسکین ہے جس کے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. وہ عورت مسکینہ ہے جس کا کوئی شوہر نہ ہو. بہت سارے ہیں نا کئی مذہب کے لوگ, بولے ہمارے ہاں تو بھی سادھو سنت ہیں, راہب ہیں, یہ گرجا میں رہتے ہیں, یہ شادی وادی نہیں کرتے ہیں. لیکن جانتے ہو جب ان کا کالا چٹھا کھلتا ہے نا تو وہ نہ پڑھنے کے لائق ہوتا ہے نہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت اور جوگی پن نہیں ہے.
اللہ نے تمہیں اگر اس بات کی توفیق بخشی ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ برداشت کر سکتے ہو تو تم شادیاں کرو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شادی میرا طریقہ ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، جس نے نیگلیکٹ کیا میری سنت کو فلیس منی، وہ طریقے مصطفیٰ پہ نہیں ہے. ایڈجسٹمنٹ پر شادیاں چل رہی ہیں آج کی تاریخ میں. وہ جنگلی قانون جو یورپ میں پایا جاتا ہے، وہ جنگلی قانون آج ہمارے بھارت میں بھی پایا جانے لگا ہے. ہم نے ایسے بھی جنگلی لوگوں کو دیکھے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، بے شرم پوش علاقے میں رہتے ہیں، بنگلوں میں رہتے، بنگلوں میں ایک ایک نہیں 10-10 کروڑ کے ان کے بنگلے ہیں، مگر اپنی اپنی کاروں میں گاڑیوں میں اپنی اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، وہیں پر وہ شراب پیتے ہیں. وہ سارے کمینے اپنی بیویوں کو گاڑیوں میں پیک رکھتے ہیں، گاڑیوں کی چابیاں ٹیبل پر رکھ کر کے آپس ملا دیتے ہیں، جس کی چابی جس کے ہاتھ جائے وہ اس گاڑی کو لے جائے اور اس کی بیوی کے ساتھ عیاشی کرے. یہ روٹین میں کام چل رہا بڑے بڑے شہروں میں. کیا فرق ہے؟ یہ لاکھوں روپے کے روزانہ کے کپڑے، زیورات اور میک اپ کے سامان کہاں سے آتے ہیں؟ سوچئے اس کو. یہ درد دل ہے. کاش تم 5 وقتہ نماز پڑھتی، قسم خدا کی تمہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وضو کے پانی کے قطرات میں رب نے وہ دم رکھا ہے نا، یہ چہرہ اتنا پرنور کر دیتا ہے، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کاش میری مائیں بہنیں سمجھیں اس بات کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عورتوں سے اللہ کی پناہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں. سن لو، کوئی سنائے گا نہیں. اور یہ میرا آخری سال ہے 10 روزہ بیان کا، اس کے بعد 10 روزہ بیان نہیں کرنا ہے. طبیعت پک گئی قوم کو دیکھ دیکھ کے. ان عورتوں سے اللہ کی پناہ جو اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں. اگزامپل کے طور پر کسی شوہر کی آمدنی 15,000 ہے، 10,000 کا آپ کا میک اپ ہی آتا ہے، کھائیں گے کیا؟ کیا کھائیں گے؟ اللہ کرم سے 1-2 بچے ہو گئے، ان کے پڑھنے پہ کیا خرچ ہوگا آپ کا؟ اس لیے ماں اور بہنوں اور بچیوں کو چاہیے شوہروں کی آمدنی کے مطابق ان سے سوال کیا کریں. کیا کفایت شعاری میں زندگی نہیں گزر سکتی ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر فنکشن اور شادی میں نئے جوڑے ہمارے پاس ہونے چاہیے؟ کیا کردار فاطمہ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ وہ پیبند لگے کپڑے پہنتی تھی، اور جب کسی یہودن عورت نے تانا دے کر کے شادی میں انوائٹ کیا تھا تو اس لیے فاطمہ نہیں جا رہی تھی کہ یہ ہمارا مذاق اڑائیں گی. سیدہ فاطمہ زہرا گھر سے نہیں گئیں. آقا حضور تشریف لائے، بیٹی کیا بات ہے؟ کہا سرکار ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور نے کرم فرمایا، جبریل جنت سے جوڑا لے کے آ گئے. اور جو پہن کے گئی نا تو جو بڑے لکھ پتی کروڑ پتی کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں نا، وہ فاطمہ زہرا کے کپڑوں کے بوسے دے رہی تھیں اور چاروں طرف مڈلا رہی تھی. یہ جوڑا تم نے کہاں سے منگایا ہے؟ یہ جوڑا تم نے کہاں سے منگایا ہے؟ آخر کیوں کسی کو ضرورت پڑتی کسی کے گھر میں جھانکنے کی؟ یار اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ میں نے پڑھا، بڑے خوبصورت تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، بہت خوبصورت ہینڈسم تھے. ایک روز میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا شام کے وقت تو بڑا اچھا لگا. میرے سرکار بہت خوبصورت نوجوان ہے، کاش یہ جہنم سے بچ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. رات گزری، صبح حضور کی خدمت میں آ گئے دحیہ کلبی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے. آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کہا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟
عرض کرتے ہیں سرکار میں اپنی قوم کا سردار ہوں، مکے کا دستور یہ ہے کہ کوئی بیٹی کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس بیٹی کو زندہ رکھنے کا ادھیکار کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ میں چونکہ قوم کا سردار ہوں تو میں نے جب بھی کوئی بیٹی ہمارے قوم میں پیدا ہوئی ہے ایز اے سردار میں نے اپنے فرض مذہبی سمجھتے ہوئے 70 لڑکیوں کو زندہ اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کیا، 70 لڑکیوں کو۔ سرکار کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا؟ او دنیا کی عورتوں اور یہاں بیٹھی ہوئی سننے والی میری ماں بہنوں بچیوں، دنیا تمہیں جینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ عیسائی دنیا تو یہ کہتی ہے عورتیں چڑیل ہوتی ہیں جو مردوں کو نوچ کر کھاتی ہیں۔ یہودی دنیا یہ کہتی ہے عورتوں میں روح نہیں پائی جاتی ہے، اسے جینے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ کچھ اور لوگ برادران وطن کیا کرتے تھے؟ دفنا دیا کرتے تھے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو، جلا دیا کرتے تھے۔ تمہیں بھی جینے کا کوئی حق کسی نے نہیں دیا ہے، اگر کسی نے حق دیا ہے تو آمنہ کی لال حضرت محمد مصطفیٰ نے دیا۔ دہیا کل بھی عرض کہ سرکار میں نے 70 بچیوں کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، کیا اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں دہیا اسلام لانے سے پہلے بندہ جو بھی خطا کر چکا ہوتا ہے اسلام سارے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کہا حضور ایک اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ہے، یہ تو 70 شاید معاف کر دے اللہ، یہ وہ شاید نہیں معاف کرے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری بیوی بھی حاملہ ہوئی اور جب پیدائش کے کچھ دن باقی رہ گئے تو مجھے سفر پہ جانا ہو گیا۔ میں سفر پہ گیا تو اتفاق ایسا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو 4 سال لگ گئے مجھے پردیس میں کام کرتے کرتے۔ جب میں یہاں واپس گھر پہ آیا تو میری بچی کوئی 3-4 سال کی ہو گئی تھی۔ جب میں نے دروازہ پر دستک دی تو وہ بچی ہی دروازہ کھولنے آئی، بڑی خوبصورت تھی سرکار۔ جب اندر گیا میں تو میں نے اس سے پوچھا چلتے چلتے تم کون ہو؟ تو اس بیٹی نے اپنے باپ کو بھی دیکھا نہیں تھا نا، تو اس نے کیا کہا جو اس گھر کا مالک ہے میں اس کی لڑکی ہوں۔ اندر گئے تو ان کا ماتھا ٹھنکا، میری لڑکی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اگر لڑکی پیدا ہوگی تو دفن کر دینا اسے، لڑکا پیدا ہو تو اسے زندہ رکھنا، آخر یہ اتنی بڑی ہو کیسے گئی؟ گئے اپنی بیوی کے پاس، کہا محترمہ کس کی بچی ہے؟ وہ کہتی ہیں دہیا یہ تمہاری ہی بچی ہے مگر اسے قتل مت کرنا، بہت پیاری بچی ہے، بہت خوبصورت، بہت اچھی ہے۔ دہیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ شام ہوتے ہوتے کہا اس کو کپڑے بدلواؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ دوسرے دن صبح کا سپیدہ شہر نمودار ہوا تو لے کر کے ایک پھاوڑا کندھے پہ رکھا اور اپنی بیٹی کو لے کے چلے۔ بیٹی نے پوچھا ابا حضور کہاں لے کے چل رہے ہیں؟ نانی کے یہاں لے جا رہے ہیں، کھلونے دلائیں گے، کیا کیا کریں گے سرکار؟ چپ ایک دم۔ دھوپ کی تمازت بڑھتی جا رہی ہے، ریت کے میدان میں لے گئے ان کو، دھوپ کی تمازت میں پھاوڑا لیا اور گڈھا کھودنے لگ گئے۔ دھول اڑتے اڑتے پورے جسم کو گرد غبار سے اٹ گئی۔ بیٹی نے بار بار اٹھ کر کے اپنے باپ کے جسم سے دھول اور گرد کو صاف کیا۔ ابا حضور اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں؟ کیوں پریشان ہیں آپ؟ کیوں کھڈا کیوں کھود رہے ہیں؟ آخرکار کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس دھوپ میں کھڈا کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے نا گھر چلیے، ہم آپ سے کھلونے بھی نہیں مانگتے، ہم کچھ سوال نہیں کریں گے۔ جب کھڈا تیار ہو گیا تو باپ نے بڑی زبردستی سے اٹھا کر کے بیٹی کو کھڈے میں ڈال دی اور مٹی ڈالنے لگا۔ دہیا کل بھی سرکار سے عرض کرتے ہو میرے سرکار کی آنکھیں برس رہی، داڑھی شریف بھی گئی سرکار کی، دامن کرم بھی گیا حضور کا۔ بیٹی چلاتی رہی ابا حضور میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، آخر مجھے یہاں کیوں دفن کر رہے ہیں، مجھے لے چلیے نا امی کے پاس میں۔ روتی رہی چلاتی رہی، جب گلے تک مٹی بھور دیا باپ نے تو بیٹی نا امید ہو گئی، اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھایا، کہا اے رب کریم سنا تھا تیرا کوئی آخری نبی آنے والا ہے جو بچیوں سے پیار کرے گا، اے رب وہ دن کب آئے گا جب بچیاں دفن ہونے سے بچائی جائے۔ دفن کر دیا۔
میرے حضور روتے رہے. جب پوری داستان سنا دی تو آقا نے فرمایا دہیا ایک بار پھر سنا وہ داستان. اس بچی کی داستان میں پھر سننا چاہتی ہوں جو محمد کے انتظار میں دفن ہو گئی ہے, جو محمد کے انتظار میں. میرے سرکار نے 3 بار سنا یہ واقعہ. روتے رہے. اسلام کی مقدس شہزادی ہو, ذرا سوچو, حضور نے تم سے اگر پیار نہ کیا ہوتا تو آج تمہیں جینے کا حق ملتا؟ تمہیں احساس نہیں ہے بے پردہ تم گھومتی ہو گلیوں میں, بازاروں میں. نقاب پہننے کا کیا مطلب ہے؟ اس بے حیائی کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے کچھ سوچ رکھا ہے رب کو جواب دینے کے لیے؟ اگر میرے مصطفیٰ نے تمہیں یہ حق نہ دلایا ہوتا تو کیا تم زندہ رہتی دنیا میں؟ اور صرف یہی حق نہیں دلایا, میرے نبی نے فرمایا دیا کلمہ پڑھ لو اللہ تم معاف کر دے گا گناہ. کہا تم نے ایسا کیوں کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں نے یہ سوچا سردار کی حیثیت سے میں نے قوم کے 70 بچیوں کو دفن کیا تھا, اب میری بچی کا معاملہ ہے, اگر میں اس کو دفن نہ کرتا لوگ کیا کہتے, ہماری بچیوں کو تو دفنا دیا تم نے, اور تمہاری بچی کا معاملہ آیا تو تم نے اسے دفنانے کے بہانے شروع کر دیے. حضور دل تو بہت چاہتا تھا, اب تک اس کی وہ پیار بھری آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑتی بھی سنائی دے رہی. سرکار نبی نے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اس طرح کتنے لوگ تھے مکے میں جنہوں نے اپنی بچیوں کو دفن کیا تھا. اور نبی نے کہا جس کی ایک بیٹی ہو اس کی پیدائش پر وہ غم نہ منائے, خوش ہو, تربیت کرے, تعلیم دے, عزت سے شادی کر کے رخصت کر دے, تو وہ اور اس کے ماں باپ اور محمد ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. جس نے 2 بچیوں کے ساتھ ایسا کیا اس کے بارے بھی نبی نے فرمایا. اما عائشہ کنارے کھڑی ہوئی تھی, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی نا. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی فرماتے عائشہ جس کا کوئی نہیں اس کا محمد مددگار ہے. کبھی ہمارا احساس جاگتا ہے, بیدار ہوتا ہے, کبھی نہیں جاگتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 15-20 جوڑے سا, میں سمجھتا ہوں میں بچپن میں اس قدر پریشان ہوتا تھا جب میں پڑھنے جاتا تھا. 7 روپے بڑی مشکل سے ملتے تھے فیض آباد پڑھنے جانے کے لیے, جس میں 2.5 روپے کرایہ لگ جاتا تھا, 4.5 روپے مہینے کا خرچہ ملتا تھا. یقین کریں گے آپ, 1 نیا پیسہ, 2 نیا پیسہ. آج اللہ نے عزت دی, لاکھوں روپے کے مالک ہیں. لیکن وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں غربت کے. آج کے بچوں کو احساس نہیں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑی جو ہے تکلیفیں دیتے ہیں ماں اور باپ کو, ماں باپ روتے رہتے ہیں. کئی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر. ایک ابھی میں نے ویڈیو دیکھا کہ جوڑا نیا تھا, وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا, کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے, ماں ہم لوگ تھوڑا گھومنے جانا چاہتے ہیں اور جب تک نہ آئے 1-1.5 مہینہ تو اپنا ایڈجسٹمنٹ کر لینا. اس کی ماں تھوڑا معذور تھی, کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا, نہ مجھے کھانا بنا سکتی ہوں, نہ کوئی کام کر سکتی ہوں. تو بچہ کیا کہہ رہا ہے, تم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے اور اب ہم کیا تمہارے لیے بیٹھے رہیں گے, گھومنے نہیں جائیں گے. او بے شرم اولادو, بے غیرتو, بے حیا بچوں, تمہیں غیرت نہیں آتی ماں سے ایسے کلمات کہتے ہوئے؟ کتنی مشقتوں سے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور تیرے ہر زخم کو برداشت کرتی ہے. اور جب تو پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کو نئی زندگی ملتی ہے. کیا تجھے پتا نہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو 7 مرتبہ کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا ہے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی تو جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا, ایک جھٹکا تیری لیے جو لگا تھا تیری ماں کو, یہ 7 حج تیرا جو تیری اپنی ماں کروایا نا, اس ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں. دیکھ رہے ہو, دائی حلیمہ حضور کی بارگاہ میں آئیں, سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے مدینہ طیبہ میں, آقا کھڑے ہو گئے
اور اپنی چادر نور اتار دی. سرکار نے چادر بچھائی, حضرت علیمہ کو چادر بٹھایا اور حضور دو زانو ہو کر کے جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا, امام الانبیاء نے یہ کردار پیش کیا ہے اپنی اس رضائی ماں سے. اگر حقیقی ماں زندہ ہوتی تو کیسا کردار مصطفیٰ کا ہوتا. باپوں کے ساتھ بدسلوکی. پتا ہے باپ کیا قربانیاں دیتا ہے؟ ماں تو گھر میں قربانی دیتی ہے, باپ باہر قربانی دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے دبئی وغیرہ میں بھی, اللہ گواہ ہے, لوگ ناشتہ نہیں کرتے, ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں. 1995 میں جب میں دبئی تھا تو میں نے مزدوری کرنے والے بندوں کو دیکھا, وہ ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے اور یہ تلاش میں رہتے تھے. یہ بوریوں کا کھانا بنتا تھا وہاں فری میں, تو بوریوں ٹوپی لگا کے پہنچ جاتے تھے. ایک وقت کا پیسہ بچ جائے گا تو گھر بھیج دیں گے, بچوں کے کام آئے گا. ایک بریڈ کھاتے ہوئے دیکھا میں نے صبح میں, اور شام تک باپ بھوکا رہتا تھا. 4 گھنٹہ ایک جگہ ڈیوٹی کرتا تھا, پھر جا کر کے کسی کی گاڑی دھلتا تھا, پھر کسی کے گارڈن میں پانی بھرتا تھا. اس طرح پیسے اکٹھا کر کے باپ گھر بھیجتا تھا, تب گھر چلتا تھا. تم سمجھتے ہو ماں اور باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے شادی ہوئے, بیگم محترمہ آئی نہیں کہ الگ سے سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ ماں باپ سے الگ رہنا چاہیے. کیا یہی کردار تم پسند کرتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کے سے تمہارا بھائی تمہاری بھابھی بھی الگ ہو جائے؟ جو تم دوسروں کے گھر میں پسند کرتی ہو, کیا تمہارے ابا اور اماں کے گھر میں یہی کردار پسند کرو گی بچیوں کہ تمہارے ماں باپ سے بھی تمہارا بھائی تمہاری بھاوج الگ ہو جائے اور ان کو کچرے دان میں پھینک دے ماں باپ کو تمہارے؟ تم اسے برداشت نہیں کرو گی. تو پھر اپنے ساس اور سسر کے ساتھ یہ جنگلی پن کا رواج کیوں اپناتی ہو لڑکیوں؟ کیوں اپناتی ہو؟ تربیت کرو بچوں کی, اپنے ڈھنگ سے تربیت کرو, حلال روزی کھلاؤ, حلال روزی. بچپن میں ہم لوگ کبھی 2-4 نیا پیسہ کہیں پڑا ہوا پا جاتے تھے نا. ہماری اماں اتنی سخت رہی ہیں ماشاءاللہ, اب تک اللہ نے سلامت رکھا ہے والد والدہ دونوں کو, اللہ اور عمر خضری عطا فرمائے. اتنا کوٹتی تھی جہاں یہ پیسہ پڑا ہوا تھا وہیں رکھ کے آ جانا شرافت کے ساتھ میں. اور کہیں کنچا کھیلتے ہوئے مل گئے نا تو 2-4 کنچا نیچے رکھ کر کے ایک اینٹ اوپر رکھ کر کے ایسے کوٹ دیتی تھیں. وہ یہی نہیں دیکھتی تھیں کہ انگلیوں سے خون بہ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. یہ وہ تربیت تھی کہ آج رب نے اس لائق بنایا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ بیٹھ کر کے سنتے ہیں اور اللہ یہ عزتیں دیتا ہے. جب مائیں اس طرح سے ذمہ داری کا احساس کرتی ہے نا تو بچے گلیوں میں آوارگی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. جو قومیں اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیتی ہیں کل کا بھوش ان کا ہے. آج اگر آپ تیاری کرو کل کو بنانے کے لیے تمہیں 10 سال لگ جائیں گے اس نئی جنریشن کو ٹریک پہ لانے کے لیے. پھر کہیں جا کر کے ایک نئی صبح طلوع ہوگی جس میں تمہیں اچھے دن دیکھنے کو مل جائیں, ورنہ اور پورا دیش تو اچھے دن دیکھ ہی رہا ہے. ان سے پوچھو جن کی 2 بیویاں ہیں نا, باہر سے تو بڑے خوش دکھائی پڑتے, اندر اتنا برا حال ہے. ہم نے بڑے قریب سے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے, روتے نہیں من پڑتا بیٹوں سے. ہاں یہ حالت ہے لوگوں کی. ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں میری مائیں بہنیں اور بچیاں, کسی بھی حال میں غربت کی زندگی گزر رہی نا, آپ کا شوہر جب گھر میں آئے نا تو مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کریں, اس پر اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے میں آپ کے گھر کی تنگی اور پریشانی دور کرے. لوگ پریشان ہیں نا, ہمارے روزی نہیں ہے, دھندا نہیں ہے, بیاپار نہیں, ستیہ ناش کر رکھا ہے اپنی زندگی کا, اور پھر تم برکت کے متمنی ہو کہ اللہ برکتیں کیوں نہیں دیتا ہے.
اللہ کی رحمتوں کی بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ باران کرم کا نزول کیوں نہیں فرماتا ہے؟ یاد رکھیں، روزی مقدر سے ملتی ہے، جتنی قسمت میں رب نے لکھی ہے اتنی ہی ملنے والی ہے۔ اللہ فرماتا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ بغیر اندازے کے لوگوں کو دولتیں اور روزیاں دینا شروع کر دینا تو زمین کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بندے جتنی تیری حیثیت ہے، تیری حیثیت کے مطابق اللہ تجھے روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے غریبوں کو دیکھا ہے جو غربت کی زندگی گزارتے تھے اور مالدار ہو گئے نا تو پگلا جاتے، کم وقت پگلا جاتے، اناپ شناپ پیسے آ گئے نا تو یہ اگر بس چل جائے نا یہاں سے یہاں تک پورا پھاڑ کے چلے بیٹے۔ اور ایسے بھی بندے ہم نے دیکھے ہیں جب غربت کے بعد اللہ نے انہیں نوازا ہے نا تو وہ بہت بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، خدا کا خوف ان کے دل میں رہا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں، اپنے معاشرے کی تربیت کریں، اپنے جانوں کو کم از کم سکچم بنائیں کہ یہ دیندار بنے، دوسروں کے کام آئیں، ایک مہذب دنیا کے فرد بنے۔ اور یہ میسج دے دنیا والوں کو، مسلمان دہشت گردی نہیں کرتا، مسلمان شراب نہیں پیتا، مسلمان جوئے نہیں کھیلتا، مسلمان سٹے نہیں لگاتا، مسلمان وقت برباد نہیں کرتا، مسلمان سسٹمیٹک زندگی شریعت کے اصول کے حساب سے گزارتا ہے۔ ایسا کچھ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بازار سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک شخص پھالتو بیٹھا ہوا ہے، گپ لڑا رہا ہے۔ اس نے سلام کیا حضرت عمر فاروق اعظم کو، بہت آہستہ جواب دیا، اسے لگا کہ حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ جب واپس لوٹے حضرت عمر فاروق اعظم تو دیکھا اس کو کہ وہ کام کر رہا تھا۔ اس نے پھر سلام کیا تو حضرت نے جواب دیا بلند آواز سے۔ اس نے کہا حضور ابھی آپ گزرے تھے تو اس وقت بھی میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ابھی آپ نے جواب دیا، یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے میں اس وقت جب گزرا تھا تو پھالتو بیٹھا ہوا تھا، اپنا وقت برباد کر رہا تھا۔ اسلام کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو وقت کی قدر نہیں جانتے۔ اب میں جب لوٹا ہوں نا تو کام کر رہا ہے، اس لیے مجھے پسند آئی یہ بات کہ تیرے سلام کا بلند آواز سے جواب دوں، تجھے لگے کہ امیر المومن نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اسلام بیکاری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے بہت سارے ہمارے نوجوان رات میں 1 بجے تک 2 بجے تک، موٹر سائیکل کسی کی بھی ہو، 2 یہاں بیٹھے ہیں، 3 وہاں بیٹھے ہیں، 4 وہاں بیٹھے ہیں، کوئی ٹانگ پھیلا کے اسی لیٹے بھی ہیں۔ ارے ہو کیا گیا تمہیں یار، ویسٹیج مال ہو کیا تم؟ اپنی اوقات پہچانو۔ ڈاکٹر اقبال تھے نا، وہ بڑے علامہ تھے ماشاءاللہ، شاعر مشرق تھے، یورپ میں تعلیم حاصل کری تھی ان نے، شاعر مشرق سے کے نام سے مشہور ہے وہ۔ ایک دن وہ یورپ کے کسی ملک میں گئے، اتوار کا دن تھا، سنڈے کا، چھٹی تھی اسکولوں میں، بچے سارے گارڈن میں گھوم رہے تھے، کوئی گیند کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ دور کنارے بیٹھا ہوا جو ہے قلم کاپی کتاب لے کچھ لکھ پڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں گھومتا ٹہلتا اس بچے کے پاس گیا جو اکیلے بیٹھے صرف لکھ پڑھ رہا تھا، جبکہ وہ کھیلنے کا دن بھی تھا، چھٹی کا، اور بچوں کی عمر بھی کھیلنے کی تقریباً ہوتی ہے۔ تو اس کے قریب جانے کے بعد اس بچے سے پوچھا بیٹے آج تو سنڈے کا دن ہے نا؟ جی آج چھٹی کا دن ہے، سارے دوست تمہارے کھیل رہے ہیں، تم نہیں کھیل رہے بیٹے؟ کیا تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہیں، کھلونے ہیں میرے پاس۔ کہا پھر کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ جواب سنیے، اس بچے نے کہا کہ سر ہماری قوم ویسے بھی دنیا میں بہت کم ہے، اگر ہم بھی کھیلنے میں لگ گئے تو ہماری قوم کا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر اقبال نے پوچھا تم کس برادری سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں
اور دنیا کے نقشے پہ ہم بہت کم ہیں، اس لیے ہم نے پڑھنا چاہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، کہا یا اللہ یہ شاہین بچے مسلمانوں کی گود میں کیوں نہیں پروان چڑھتے، ایسے بچے مسلمانوں کے یہاں کیوں نہیں پیدا ہوتے جو اپنی قوم کی ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے ہوں، ایسے بچے مسلمانوں کے یہاں کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ وجہ جانتے ہو کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ماں بھی موبائل کی دادی اماں لیے بیٹھی ہے، دادی بھی موبائل کی دادی اماں لیے بیٹھی ہوئی ہیں، دادا بھی اسی میں مست ہیں، ابا حضور بھی اسی میں مست ہیں، چاچو لوگ بھی اسی میں مست ہیں، اور یہ انڈے بچے بھی اسی میں مست ہیں۔ کس کو کس کی پرواہ ہے؟ 1 گھنٹے کی محفل لگتی ہے نا جناب جی کی، بچے کو ڈانٹ پھٹکار کر کے بھگا دیں گے، یاد رکھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جناب جی کا دماغ کھا کے آ جانا، ہمیں چھٹی ملے، فرصت ملے، تھوڑا ماحول ہمارا ٹھیک رہے، اچھے ماحول میں ہم ذرا پکچریں دیکھ لیں۔ یہی اولادیں تمہیں تمہاری پکچر دکھائیں گی جن کو تم اس ڈھنگ سے تربیت کر رہے ہو۔ جو آج مائیں اور جو باپ رو رہے ہیں نا اپنی اولاد کی غنڈہ گردی کی بنیاد پر، یہ کرتوت تمہارے ہیں، کردار تمہارا ہے، تم نے اپنے باپ اور ماں ہونے کی ذمہ داری محسوس نہیں کی تو تمہاری اولادوں نے تمہیں جوتوں کی نوک پہ رکھ دیا ہے۔ سال میں 15 مرتبہ یو پی جاتا ہوں، 15 مرتبہ یو پی جاتا ہوں صرف ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، تربیت کی ہے۔ اس غربت کے عالم میں جب 2 نئے پیسے چلتے تھے تب محنت سے پڑھایا تھا۔ جس اولاد پہ آپ محنت کریں گے وہ اولادیں آپ کے کام آئیں گی۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ آج میں نے پڑھا، غالباً ہمارے پڑوسی ملک کا تھا وہ، اور بقرعید کے موقع پہ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں، بڑا بکرا خریدنے لوگ پہنچتے ہیں نا، کب ادھر دیونار جیسے اپنے یہاں ہے نا، ایسے ادھر بھی کوئی ہوگا دیونار، وہاں پہنچتے ہیں کوئی داڑھی والے اپ ٹو ڈیٹ بڑے بڑے 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا، تو وہ جو ہوتے ہیں نا رپورٹر، جناب جانور خریدتے ہیں، قربانی کریں گے؟ ہاں بالکل قربانی تو کریں گے۔ کہا اچھا عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھیں گے۔ تو پوچھتی عید میں تکبیریں کتنی ہوتی؟ 2 ہوتی ہیں، کوئی 1 بولتا کوئی 2 بولتا ہے۔ کہا اچھا کتنی رکعت ہوتی ہے؟ یہ بھی پتہ نہیں۔ تو ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، جب اس کا باپ مرا بہت رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ آنکھیں برسنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ جنازہ مولانا صاحب نے پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد پھر بھی روئے جا رہا ہے، سب لوگ دلاسا دے رہے ہیں، ارے جناب ڈاکٹر صاحب، سر آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ کا تو روز کام ہی یہی ہے، اور اب صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین، جو بھی پیدا ہوا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمارا باپ مر گیا ہے۔ کہا پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے جنازے کی نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا مگر یہ نہ بتایا کہ جنازہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کفیل کا نام سنا ہے آپ نے؟ گورکھپور کا، بڑا ہائی لائٹ ہوئے تھے، ان کو سرکاری نوکری سے ہمارے جو ہے بابا جی نے معطل کر دیا ہوا ہے، جیل میں بہت دنوں تک تھے وہ ڈاکٹر کفیل صاحب۔ جب پہلی بار جیل سے واپس لوٹے مہودے جی ڈاکٹر صاحب، تو ان کا انٹرویو میں نے پڑھا، ان کا بیان یہ تھا، جی میں نے جیل کے اندر پہلی بار قرآن کا مطالعہ کیا تو میری آنکھیں میرا دماغ سب روشن ہو گیا۔ سوچئے یار، ایک ڈاکٹر بننے والا، مسلم خاندان میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر، اس مردود نے ڈاکٹر بنتے کی عمر تک کبھی قرآن ٹچ نہیں کیا آج سے، آج اس کا دماغ روشن ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں تم مر جاؤ تو تمہارے بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے اب حافظ مولانا بھی لوگ نہیں بن رہے ہیں، لوگوں نے حافظ مولانا بنانا بھی بند کر دیا ہے۔ اور سرکار کی ایک حدیث میں نے آج ہی پڑھی ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ وہ زمانہ دیکھیں گے کہ مصلی پر امام
کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا. لوگ اسے دھکا ماریں گے, تو پڑھا دے, وہ کہے گا تو پڑھا دے, وہ کہے گا تو پڑھا دے. کوئی امام نہیں ملے گا نماز پڑھانے والا. مجھے ایسا لگتا ہے شاید وہ دن آنے والا ہے. اللہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. باتیں تو اور بہت کہنے کی تھیں مگر ابھی یہیں تک ہم فل اسٹاپ دیتے ہیں. یہ ٹاپک اتنا اہم ہے اور اتنا وسیع ہے, کم سے کم اگر ہم 12 دن ہی اس پہ بیان کریں تو یہ پیغام ختم نہیں ہوگا کہ کس کس لفظ کے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے اور لوگ بول کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ بیٹوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے طلاق دے مارا اپنی بیگم کو, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. جب میں نے طلاق کے الفاظ پڑھنے شروع کیے فقہ کی کتابوں میں تو پیروں تلے زمین سرک گئی. یا اللہ کتنے لوگ بچے ہیں. یہ کنڈیشن ہے ہماری. دوستو زندگی بہت قیمتی ہے, اسے ٹھیک سے گزاریے, محبت سے, پیار سے, انسانیت سے, شرافت سے. دیش سے پریم کیجئے, محبت کیجئے, دیش واسیوں سے پریم کیجئے, محبت کیجئے, اچھا کام کیجئے تاکہ نیک بنے, اپنا دیش بھی پہچانا جائے. تو نیکیوں کی, بھلائیوں کی حیثیت سے السلام علیکم.